بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غازہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پورے غزہ کو تباہ اور برباد کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا چلا آیا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر آج ہم آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دے اور مسلم حکومتیں تینکوں کے برابر بہتی چلی جائے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سبھی اسلامی حکومتیں ان یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی شیطانی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودیوں کو پوری دنیا میں ایک خاص عزت دلائے گا اور دنیا کے ہر انسان پر یہودی کی عزت کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو اپنا اصلی مسیحا مانتے ہیں اور اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے مسیحا دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا مسیحا دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکائی گئی اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوا سکے۔ اسی لیے آپ نے کل کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کر دیے ہیں اور کل رات پوری غزہ پٹی کے اندر بندوقوں کی فائرنگ ہوتی رہی، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلم دیش صرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کل دوپہر میں ایک فلسطینی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید ہی نہیں، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعائیں بھی مت کرو، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے، اور تو اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی عالم منبر سے فلسطینیوں کے حق میں بیان نہیں کر سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کی گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ خود خاموش ہے اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم فلسطینیوں کے حق میں بات تک نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کیسے مسلم دیش ہے؟ کل قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے قریب کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اسی لیے ہر ایک نبی نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دوستو دجال کے بہکانے میں بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہی پوچھنا۔ یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو وہ بے موسم پھل نکالنے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ
جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو، اور پھر اسی طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوگی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ بھی بتلا دے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، لیکن صرف گرکد کا پیڑ ایک ایسا ہی پیڑ ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا۔ اسی لیے یہودیوں کی طرف سے گرکد پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ گرکد کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کرتے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کی سب سے مقدس کتاب تلمود ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں 2 کتابیں پائی جاتی ہے، ایک تو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل کی گئی، اور دوسری کتاب کتاب تلمود کی، جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب تورات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بار تورات کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تلمود کتاب ان کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالموں نے یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، اور یہ کئی صدیوں کے تجربے پر حاوی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک ہونے والے سبھی حالات لکھے گئے ہیں کہ کب کب یہودیوں پر ظلم ہوا اور کب کب یہودیوں نے دوسری قوموں پر ظلم ڈھایا، یہودیوں کو سیاست کیسے کرنی چاہیے، ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے، اور جادو ٹونے کے سہارے سے لوگوں کو کیسے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں لکھی ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر گندہ الزام لگایا گیا ہے، اور تو اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی گئی ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن آپ کی معلومات کی خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، معاذ اللہ، جن میں سے 3 گھنٹے تو وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات پڑھا کرتے ہیں، اور پھر 6 گھنٹے ساری دنیا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، وہ غلطی ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے یہودیوں کے کعبہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہیکل سلیمانی کے گرانے کا حکم یہ میری غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس غلطی پر روزانہ کئی گھنٹے روتے ہوئے اور اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہوئے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر میں گرتے ہیں تو اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ دوستو، آپ یہودیوں کی کتاب تلمود کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس کتاب میں کتنی ہی گھٹیا باتیں لکھی ہے، لیکن پھر بھی یہودی اسے اپنی سب سے مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اسی کی باتوں پر عمل کر کے وہ معصوم لوگوں پر بے حد ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہودیوں نے اس کتاب کو ساری دنیا سے چھپا رکھا ہے، اور اگر کوئی یہودی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے۔ لیکن پھر بھی یہودی قوم میں بھی بہت سے اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اپنی اس قوم کو سمجھاتے آئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنا ایک گناہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایسے ہی کچھ اچھے یہودی لوگوں نے دنیا کے سامنے تلمود کتاب کو ایکسپوز کیا
کہ جس سے اب آپ بھی اس کے بہت سارے پیراگراف گوگل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں، اور اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ یہودی مذہب کی سب سے مقدس کتاب کن کن سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔